وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ رمضان موٹیویشنل سیریز آف چینج، تبدیلی کے جو 30 ڈیز ہیں، آج اس کے ہم 13th ڈے پہ ہیں۔ آج 13واں روزہ بھی ہے اور آج ہمارا تبدیلی کا نیا دن بھی ہے۔ تو انشاءاللہ 30 سیکنڈز کے اندر ہم اپنا سیشن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو جہاں ٹیگ کرنا ہے آپ کر لیں، اور جن کو پرانی آڈیوز چاہیے وہ مجھے واٹس ایپ کے لیے اپنا نمبر اور اپنا نیم میرے پیج موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پچھلے تمام آڈیوز واٹس ایپ پہ انشاءاللہ مل جائیں گے، لیکن یہ صرف اور صرف فیمیلز کے لیے ہوں گے۔ تو ڈیٹ 12 تک، اور آج کا بھی اگر آپ کو آڈیو میں چاہیے تو آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ بس ودن فیو سیکنڈز میں اپنے سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ بس 10 سیکنڈز بعد میں اپنی بات جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہوں، تاکہ جن جن کو نوٹیفیکیشن جانی ہے نوٹیفیکیشن چلی جائے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج رمضان کا 13واں دن ہے۔ 13 دن 13 روزے پتہ بھی نہیں چلا کیسے گزر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک دن، ایک کے بعد ایک دن۔ بہت سے ارادے کرتے ہیں، اور اگر 5 ارادے کرتے ہیں تو ان میں سے 3 پورے ہو جاتے ہیں، 2 پھر رہ جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، کمی بیشی وہ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ تو پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ جو اپنے ٹارگٹس بنائیں ان کے پر پوری طرح سے کام کر سکیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی ٹارگٹ ایک دن کے لیے رہ جائے تو اس کو کل ضرور کمپلیٹ کر لیں۔ اس سے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس آئے گا کہ ہاں میں نے یہ سوچا تھا، میں نے کر لیا۔ کوئی بھی ٹارگٹ آپ کا ہو سکتا ہے قرآن کا ٹارگٹ ہو کہ آپ نے اتنے پارے کمپلیٹ کرنے ہیں، یا تسبیحات کا ہے، کوئی بھی آپ نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، تو وہ اگر آپ کا نہ ہو سکے تو اگلے دن وہ کمپلیٹ کر لیں۔ رمضان میں دیکھیں ساتھ ساتھ مجبوریاں، پریشانیاں، یہ سب کچھ پارٹ آف لائف ہیں، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دن بہت پریشانی میں گزرتا ہے، آپ کوئی ایکسٹرا نوافل بھی نہیں پڑھ پاتے، تو اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پریشانی آتی ہے، اللہ ہی اس کو دور کرتا ہے۔ اب جیسے کل ہمارا سیشن تھا تو وہ چل رہا تھا، لیکن 6 منٹس کے بعد مجھے آف لائن ہونا پڑا کہ ایک ڈیتھ کی نیوز آ گئی تھی فیملی میں سے، جس کی وجہ سے مجھے اپنا سیشن جو ہے وہ روکنا پڑا۔ تو وہ تھوڑا ہو سکا، لیکن وہ اللہ کی ہی پلاننگ کا حصہ تھا، سو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ۔ تو جتنا بھی آپ نے پلان کیا ہے، میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس پہ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بھی ہو جائے، کم یا زیادہ، عبادت ضرور کریں، دعائیں ضرور کریں، بالکل بھی اپنے آپ کو چھوڑ نہیں دینا آپ نے کہ آپ بالکل بھی کوئی عمل نہ کریں، نہیں، تھوڑا یا زیادہ کرتے رہیں، کیونکہ یہی وہ دن ہے جو بخشش کے دن ہے، یہی وہ دن ہے جس میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی ہے، یہی وہ دن ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے دن ہے، یہی وہ دن ہے جو چینج کے دن ہے، یہی وہ دن ہے جو آپ کے اندر تقویٰ لے کے آئیں گے، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت لے کے آئیں گے۔ کل آپ کو ایک چھوٹی سی آپ سے بات شیئر کروں گی، جیسے تقویٰ کی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ تو میری فیملی میں جس بچے کی ڈیتھ ہوئی وہ بائی برتھ ایب نارمل تھا، لیکن اب اس کی ایج 19 to 20 اس کی ایج تھی، لیکن اس کی گروتھ ہی نہیں ہو پائی، وہ بالکل چھوٹا تھا۔ تو اس کے جو لاسٹ ڈیز تھے وہ بہت زیادہ ٹف تھے، بہت زیادہ ٹف تھے۔ ماں باپ نے بہت زیادہ پریشانی دیکھی، اس کے منہ سے بلڈ بھی آتا تھا، بہت تکلیف میں تھا وہ بچہ۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں کل وہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایک بچہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو بھی موت کی سختی آئی، تو ہم جو اس دنیا میں اتنے سال جی کے جا رہے ہیں، اللہ کی اتنی نعمتوں کا مزہ چکھ رہے ہیں، ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمارا کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ موت کی سختی تو سب کے لیے، تو ہم کیوں نہیں اپنی تیاری کرتے؟ تو مجھے اس سوچ نے بہت زیادہ ہلایا کہ جہاں جہاں عمل میں کمزوری ہے اس کو ٹھیک کر لیا جائے، اور ہر عمل کرتے وقت موت کو اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ موت کا وقت
جو ہے کسی کو نہیں پتہ، اور موت بتا کے نہیں آتی، تو ہمیں اپنی تیاری ہر وقت، ہر روز، ہر لمحے کمپلیٹ ہونی چاہیے. ہماری نمازیں جو ہیں وہ ٹائم پہ ادا ہونی چاہیے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری آخری نماز ہو. ہم اپنی فرض نمازوں میں کبھی بھی ڈیلے نہ کریں، کیونکہ ڈیلے کا وقت ہو گیا اور اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو ہماری آخری جو اٹینڈنس ہے اس میں کیا لکھا جائے گا کہ ہم ایبسنٹ ہیں. تو ہم نے اپنے ہر کام کو یہ سوچ کے کرنا ہے کہ شاید یہی ہمارا آخری دن ہو. اب اس میں اپنی تیاری میں جو چیز ہم نے ایڈ کرنی ہے، جو آج ہمارا انشاءاللہ چینج کا دن ہے، جو 13 ڈے ہے، وہ کیا ہے؟ والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے. ہم بہت نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک طرف ہم ماں باپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے ہوتے، ان پہ رحم نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ ان کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے اندر یہ چینج لے کے آنا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اپنے مینرز کے اندر، عبادات کے اندر، تو اس میں یہ چیز بہت اہم ہے، کیونکہ آپ میں سے بہترین ہوا ہے جو آپ کے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تو کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. تو ہمیں اپنے تعلقات جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر کرنے ہیں، وہیں سے اللہ کے بندوں سے بہتر کرنے ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ بہتر کرنے ہیں. کیونکہ ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، صبح ہوئی، شام ہوئی، سلام دی اور پھر کام کیا اور ختم، دیر سے حال چال پوچھا، اس سے زیادہ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. حالانکہ ان کو سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہوتی ہے. جب ہمیں ان کی ضرورت تھی انہوں نے ہمیں اپنا پورا ٹائم دیا، پورا توجہ دی. تو آج جب ان کو ہماری ضرورت ہم اگنور کر دیتے ہیں. یہ جو موبائلز ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابی آئی ہے کہ موبائلز پہ اتنا زیادہ بیزی ہوتے ہیں کہ ماں باپ پاس بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو نہیں پتہ ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ بچے اتنے زیادہ بیزی ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے پاس بیٹھے اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا دن کیسا گزرا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. سم ٹائم میں خود بھی سوچتی ہوں کہ نہیں، یہ دعوت کا کام تو ایک طرف ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو جو ٹائم دینا وہ بہت ضروری ہے. اور یقین کریں جب میں نے ان کو وقت دیا، مجھے دلی سیٹسفیکشن ہوئی ہے کہ ہاں الحمدللہ کہ ماں باپ تو خیر اتنی باتیں نہیں کرتے، ماں زیادہ باتیں کرتی ہے، لیکن باپ کو آپ کی پریزنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے باپ کی بات سنیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں یہ ٹائم دینا آنا چاہیے اپنے والدین کو. وقت نکل جاتا ہے اور پھر بعد میں ہم پچھتاتے رہتے ہیں، بہت سے دل میں آتے ہیں، گلٹ آتے ہیں کہ کیا ہم کیوں اتنے بدظن ہو گئے تھے اپنے ماں باپ سے، ہم نے کیوں ان کا حق ادا نہیں کیا. کئی دفعہ ہم کمپیریزن کر جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کا کہ آپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے. حالانکہ وہ ہر وقت ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم تکلیف میں تھے تو انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. لیکن ہم کتنی دفعہ ان سے بدظن ہو جاتے ہیں، کتنی دفعہ ان کا حق ادا نہیں کر پاتے. لیکن جب بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیے حاضر ہوتے ہیں. بہن بھائی کتنا بھی کر لیں لیکن وہ ہر وقت موجود نہیں ہوتے. لیکن ماں باپ کو ہر بچے کی پرواہ ہوتی ہے، چاہے اس کے 6 بچے ہیں، چاہے 7 بچے ہیں، اس کا دھیان سب کی طرف ہوتا ہے. میں جب اپنی امی کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ امی کو سب کی پرواہ ہے، کہ اگر بھائی ہاسٹل میں ہے تو اس کو فون کرنا ہے، بہن اگر ابراڈ ہے تو اس کو فون کرنا ہے، دوسری بہن اپنے سسرال میں اس کو فون کرنا ہے، سب کی خیریت معلوم کرنی ہے. ہم سے نہیں ہو پاتا، ہم سے اتنے کام ہوتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پاتا، یا پھر ہم اتنی پریورٹی نہیں دے رہے ہوتے، یا یہ بات ہوتی ہے ہم اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کا حال چال پوچھنا جو ہے نا ہم سے مشکل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ یہ پچھتاوا آتا ہے. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ ماں باپ ہی ہیں جو ہمیں ہمارے گھر کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، جو سب کی خیر پوچھتے ہیں، جس کو سب کی فکر ہوتی ہے. تو یہ دن آج ہم نے اپنے اندر یہی چینج لے کے آنا ہے کہ ہم نے ان کے لیے وقت نکالنا ہے. پورے دن میں سے اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی نکال لیں، لیکن وہ پورا کا پورا کوالٹی والا ٹائم آپ نے ان کو دینا ہے. اس وقت آپ نے کچھ اور نہیں کرنا، آپ نے پورا کا پورا ٹائم ان کو دینا. بیٹیاں اکثر گھر میں ہوتی ہیں، وہ ٹائم دے دیتی ہیں، لیکن بیٹے نہیں دے پاتے. اور دوسرا، اب اگر بیٹے دینا بھی چاہیں تو جو موبائلز ہیں ان کی وجہ سے اتنا بیزی ہو گئے ہیں کہ باقی لوگوں سے تو قریب ہو گئے ہیں لیکن اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے. تو آج آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ اپنے اندر آپ نے چینج لے کے آنا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. اگر ظاہر ہے باپ جو ہے کبھی کبھی تھوڑے سے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ سخت بھی ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے ڈرائی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہے تو ہمارے والد نا، تو وہ بچپن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جیسے بچپن میں بچے جو ہیں وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کو ٹائم دینا، اپنے دن میں سے کوالٹی والا ٹائم ان کو دینا، وہ ٹائم کسی اور کو نہیں دینا. ہم نے ماں باپ کے پاس بیٹھنا ہے. پھر آپ یہ سوچیں کہ جب آپ ماں باپ بن جائیں گے اور آپ کے بچے پورا دن آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا. جو مائیں ہیں جو بچوں کی پرورش کرتی ہیں، جو پالتی ہیں، ان کو پتہ کتنا مشکل ہے بچوں کو پالنا. تو اگر بڑے ہو کے وہی بچے آپ سے پوچھیں نہ، آپ کی نافرمانی کریں، تو پھر آپ کہاں جائیں گے.
تو ہمیں اگر ہم ابھی اپنا آج پریزنٹ ٹھیک کر لیتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ تو انشاءاللہ ہمارا فیوچر بھی سیکیور ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش نہ ڈالے تو ہمارے بچے بھی ہمارے فرما بردار ہوں گے, ہمارے پاس بیٹھنے والے ہوں گے. اور دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ دین اور دعویٰ کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھ رہے. تو آپ نے وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے کہ آپ نے ان سے ضرور بات کرنی ہے, ملنا ہے. اگر آپ دور ہیں تو آپ ان کو فون کریں اور ان کی خیریت دریافت کریں کہ کیا بات ہے, چاہے ہفتے میں ایک دفعہ آپ ان کو فون ضرور کریں. یعنی اگر آپ باہر ہیں, مصروف ہیں, کچھ بھی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو فون کر کے ان کو پوچھنا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک ہیں. جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو میٹھی زبان میں گفتگو کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. شروع میں مشکل لگے گا لیکن باہر والے لوگوں کے ساتھ ہم سوچیں ہم کتنی میٹھی گفتگو کرتے ہیں, ہے نا, سب سے کتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں برا نہ سمجھے, ہمیں اخلاقاً برا نہ سمجھے. تو جو سب سے زیادہ حقدار تھے محبت کے, ان کے ساتھ تو ہم نے محبت کا اظہار ہی نہیں کیا. ہم نے کب لاسٹ ٹائم ان سے محبت بھرے لہجے میں بات کی ہوگی؟ ہم تو ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہوں کر کے باہر نکل جاتے ہیں, ان کی بات بھی دھیان سے نہیں سن پاتے. تو اب سے ہم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے بات کرنی ہے اور گفتگو کے دوران کچھ ایسے ورڈز استعمال کرنے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائیں. جیسے آپ کہتے ہیں انشاءاللہ, جی میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. ایسے الفاظ کوئی آپ کو کہے تو سوچیں آپ کو کتنا اچھا لگے گا. تو وہ تو پھر ہمارے ماں باپ ہیں, اور جو ماں باپ کی دعائیں ہیں وہ یہی لینے کا طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ رحم کیا جائے, ان کے لیے رحم کی دعا کی جائے. کیا دعا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. تو ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اگر وہ زندہ ہیں یا وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, دونوں حالتوں میں آپ کی دعاؤں کی ان کو ضرورت ہے. تو آپ نے کیا دعا مانگنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم ماں باپ ساتھ نہیں دے پاتے, کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم ماں باپ ساتھ نہیں دے پاتے. جیسے اگر کوئی اولاد ہے وہ دور ہے, اکثر بیٹیاں دور ہوتی ہیں, اپنے سسرالوں میں بزی ہوتی ہیں, وہ چاہ کے بھی ماں باپ کے پاس نہیں آ پاتی, بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو وہ دل میں گلٹ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہی. تو آپ کیا کریں, آپ ان کے لیے دعا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ ان کی خدمت تو کر رہی ہیں لیکن آپ ان کی بیماری نہیں بانٹ سکتے. وہ جو تکلیف ان پر آتی ہے وہ آپ نہیں بانٹ سکتے, آپ کو ان کو ویسے ہی دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ بہت اذیت والے لمحات ہوتے ہیں, کیونکہ میں خود اس دور سے گزری ہوں. جب میری امی بیمار تھی, ہاسپٹلائز تھی, تو میں کیا کرتی تھی, میں کچھ نہیں کر سکتی تھی, سوائے دعاؤں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی. ڈاکٹرز نے آنا ہے, اس نے بلڈ لگانا ہے یا اس نے ڈرپس لگانی ہے, اور میں نے صرف دیکھتے رہ جانا, اور میں کیا کر سکتی تھی. تو میں نے تب ہی یہ دعائیں مانگنا شروع کری, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. الحمدللہ تعالیٰ نے بڑا کیا اور میری مدر ریکور ہو گئی. تو دعاؤں کی کو ضرورت ہے. آپ کو ضرور اپنی, جب بھی آپ دعائیں مانگیں رمضان میں, اپنے لیے مانگتے ہیں وہاں اپنے والدین کے لیے ضرور دعا مانگا کریں. اور کبھی اگر آپ ان کے لیے اچھے اپنے جذبات لکھ کر ان کو اگر دے سکیں تو بہت اچھی بات ہے, چاہے وہ میسج میں ہوں, چاہے لکھ کے ہوں, یا لکھ کے کوئی چیز فریم کروا کے ان کی وال پہ چپکا دی جائے, تاکہ وہ جب دیکھیں تو ان کو آپ کا میسج جو ہے نا ان کے ذہن میں آئے کہ یہ میری اولاد نے مجھے میسج دیا ہے. اس کے علاوہ پتہ لگائیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی کمی ہے انہیں, یا کیا چیز ان کو چاہیے, تو ان کے مانگنے سے پہلے وہ لا کر دیں. اس وقت جو وہ دل سے دعائیں دیں گے نا آپ کو, وہ اس کا کوئی مطلب, اس کا آپ سمجھے کہ آپ کے لیے وہ بہت اعلیٰ چیز ہوگی. وہ جو دعائیں دل سے نکلتی ہیں وہ کہیں اور سے نہیں آپ کو جا کے ملیں گی, وہ صرف والدین سے ہی ملنی ہیں. ہم لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کریں, آپ ہمارے لیے دعا کریں, جبکہ ہماری جنت تو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. جنت کمانے کا آسان طریقہ تو ماں باپ کی خدمت ہے, لیکن ہمیں وہ بہت مشکل لگتا ہے. ہمیں نمازیں پڑھنا, قرآن پڑھنا, ذکر کرنا, باہر نکلنا, یہ سب کچھ بڑا آسان لگتا ہے, لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. 1 سے 2 دفعہ وہ آواز دے دیں تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں. کیا بات ہے, ابھی تو آپ نے بلایا, کتنے چکر لگواتے ہیں آپ میرے, ہم ایسے ہی کہتے ہیں. تو ہمیں باقی سب کچھ تو بہت آسان لگتا ہے, لیکن یہ بڑا مشکل لگتا ہے. تو یہ تو جنت تھی, یہ تو آسان تھا, کہیں آپ کو باہر نہیں جانا پڑا. اور پھر جنت کے ساتھ ساتھ دعائیں جو وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی دعائیں کرتے ہیں, تو وہ دل سے دعائیں دیتے ہیں تو دل تک پہنچتی ہیں, اور دل جو ہے نا وہ باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہاں اب ابو نے دعا دی ہے تو یہ ضرور قبول ہوگی. تو وہ خوشی جو ہوتی ہے نا, وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. تو ان کی ضرورت سے پہلے جو آپ کے پیرنٹس کو ضرورت ہے, یا کہیں آپ باہر جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں, تو وہاں جا کے آپ دیکھیں اگر آپ کے امی ابو کو کوئی چیز پسند ہے تو واپسی پہ وہ لیتے ہوئے آئیں. ہم جب چھوٹے تھے
تو اپنے پیرنٹس کو کہتے تھے جب وہ جیسے ہی داخل ہوتے تھے، ہم کہتے تھے کیا لے کے آئی ہیں آپ ہمارے لیے امی، کیا لے کے آئیں، چاہے وہ کہیں پہ بھی گئی ہوں، شادی پہ بھی گئی ہوں، فوتگی پہ بھی گئی ہوں، تو ہم پوچھتے ہیں کیا لے کے آئی ہیں آپ ہمارے لیے، انتظار ہوتا نا کچھ ہمارے لیے آیا ہے، تو پھر آپ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی لے کے آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ان کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو جھکائے رکھو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رحم دلی کے ساتھ اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اپنے دل میں رحم رکھتے ہوئے ماں باپ کے لیے کہ ان کو اب ہماری ضرورت ہے، عاجزی کے ساتھ اپنے بازو جھکائے رکھنے ہیں، ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، ان کے سامنے اکڑ کے نہیں جانا، ان کے سامنے منہ پھیر کے نہیں جانا، بلکہ اپنے کندھے ہمیشہ جھکائے رکھنے ہیں۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے نا تو اس کے اندر ایک ایگو آ جاتی ہے کہ مجھے دوبارہ کیوں کہا گیا ہے، اور ماں باپ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں اب ہمارا ہی روب ہے، اور ماں باپ ہماری آوازوں سے ڈر جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، اللہ کا حکم ہے تو ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اگر کبھی پاسٹ میں آپ سے کوئی بدسلوکی ہو گئی ہے، آپ نے ان کو دکھ دیا ہے، آپ نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کی ہے، تو اب کیا کریں؟ اگر تو ماں باپ زندہ ہیں تو آپ جا کے ان سے معافی مانگ لیں، اور کیا کریں؟ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، جو غلطیاں ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے، ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو بھی ان کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی مغفرت کی دعائیں بھی مانگیں، ان کے لیے بھی مانگیں، تو آپ کو دل کو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ ایک نیا طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ آپ اپنے حالات کو یعنی موقعوں کو 3 طرح سے ڈیوائڈ کر لیں۔ ایک خوشی کا موقع ہے، ایک غصے کا موقع ہے، اور ایک غم کا موقع ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے تینوں جگہوں پہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ خوشی کے موقع پر کیا آپ نے جا کے سب سے پہلے ان کو خوشی کی خبر سنائی، یا وہ آپ سے اپنی خوشی شیئر کر رہے تھے تو آپ نے پورے طریقے سے ان کی بات سنی کہ نہیں سنی؟ جب وہ غصے میں تھے یا آپ غصے میں تھے تو آپ نے ان کو کیا رسپانس کیا؟ اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، کیونکہ انسان جب بولتا ہے نا تو بولتے بولتے اس کو نہیں پتہ چلتا وہ کیا بول جاتا ہے، اور بعد میں وہ پچھتاتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ماں باپ ہے، کون ہے جس کو نہ پچھتاوا ہوگا میں نے ماں باپ کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی ہے؟ تو غصے کی حالت میں کیونکہ یہ شیطان ہے جو غصہ آگ بھڑکاتا ہے، تو پہلے تو آپ پانی پی لیں، اس کے بعد کوشش کریں کہ جب وہ غصے میں ہیں یا آپ غصے میں ہیں تو آپ مقابلہ نہ کریں بلکہ خاموش رہیں۔ اور تیسرا موقع کیا ہے کہ جب وہ غم میں ہیں، جب ان کو آپ کی ضرورت ہے، تو تب آپ ان کے ساتھ موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ کئی موقع ایسے آتے ہیں نا کہ ماں باپ بھی غم میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ شیئر کریں یا نہ کریں، آپ جانتے ہیں کیونکہ دل میں کتنے غم ہیں، وہ آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں، تو اس موقع پہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا یا نہیں کیا؟ اس کے علاوہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے بہت خیر کا کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ ان کے لیے کوئی خیراتی کام کریں، کوئی ویلفیئر کا کام کریں، صدقہ جاریہ کا کام کریں، کہیں پہ پیسے دے دیں، مسجد بنانے کی استطاعت ہے تو مسجد بنوا دیں، کسی کو قرآن دے دیں، کہیں کنواں کھدوا دیں، کہیں پہ بھی آپ جائیں۔ اب تو ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو بازاروں میں چھوٹی چھوٹی شاپس میں باکسز رکھے ہوتے ہیں، کسی ہاسپٹل کے باکس ہوتا ہے، کسی اسکول کا باکس ہوتا ہے، مسجد کا باکس ہوتا ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں انہوں نے پیسے پہنچانے ہیں یا نہیں پہنچانے، ہم وہ نیکی کا جو ہے موقع گوا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں جب بھی آپ چینج مانگتے ہیں نا، مطلب جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کو چینج ملتا ہے، تو اسی پیسوں میں سے اگر آپ تھوڑے سے پیسے اس میں ڈال دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی نیت آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ وہ جہاں جہاں کام ہوگا آپ کے ماں باپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ سم ٹائم ہم بہت بڑے خیراتی ادارے نہیں قائم کر پاتے، ہاسپٹلز نہیں قائم کر پاتے، اسکول نہیں کھول پاتے، مدرسے نہیں کھول پاتے، مسجد میں حصہ نہیں ڈال پاتے، تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ 10 روپے ہیں آپ کے پاس، 20 روپے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی بہت ویلیو ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے تو آپ یہ ضرور ان کے لیے جو ہے کام کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسانوں کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکیدی حکم کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ عام چیز سے بڑھ کے جس میں حسن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ان کا حق ادا کر دیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا روٹی پکا دیں، آپ نے روٹی پکا دی، انہوں نے کہا کہ میری جوتی لا دیں، آپ نے جوتی لا دی، یہ ہو گیا آپ نے ان کا حق ادا کیا، یعنی کہہ لیں کہ آپ ان کا کام کر دیا۔ لیکن احسان کیا ہے؟ بہت پیارے طریقے سے اگر آپ ان کو کھانا پیش کرنے لگے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ٹرے میں سجا کے آپ ان کو دیتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جب تک وہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ ہے احسان، یعنی عام درجے سے بڑھ کر کام۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کرنے والوں سے محبت
محبت کرتا ہے۔ تو آج کے بعد آپ نے ماں باپ کے لیے جو بھی کام کرنا ہے اس میں حسن سلوک کو نظر میں ضرور رکھنا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَّ قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کر۔ تو جب بھی ماں باپ سے بات کرنی ہے اپنے ٹون کو آہستہ رکھنا ہے، عام جو آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں ویسا لہجہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے خیر، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات اور ان کی قرض کی ادائیگی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے جن کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم نافع، دعا کرنے والی نیک اولاد۔ یعنی کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلے جاتا ہے، تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں ایڈ ہوتی رہتی ہیں، یعنی وہ سلسلہ کٹ آف نہیں ہوتا۔ ادروائز جو ہمارے نامہ اعمال مطلب ہماری بک ہے، بک آف ڈیڈز ہے، وہ کلوز ہو جاتی ہے جیسے ہی ہم اس دنیا سے جاتے ہیں۔ لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں جس کا انسان کو ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ جیسے میں نے آپ کو کہا صدقہ جاریہ کے لیے کام کریں، آپ مسجدیں بنوائیں، کنویں کھدوائیں، جہاں پہ بھی ضرورت ہے، علم نافع، اور جو پیچھے آپ اچھا علم چھوڑ کے جاتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور تیسرا دعا کرنے والی نیک اولاد۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے، اور پھر آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں بھی کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کے ماں باپ کی مغفرت کرے، ان کے لیے آسانیاں کرے، اگر وہ پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اسی طرح ایک صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے فتویٰ پوچھا کہ میری والدہ جو ہے وہ وفات پا گئی ہیں، ان کے ذمہ ایک نظر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ وہ نظر پوری کریں، یعنی جو انہوں نے نظر مانی، اگر ماں باپ نے آپ کی کوئی نظر مانی ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ اولاد کو چاہیے کہ ان کی نظر کو پورا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ کی جان اچانک نکل گئی، میرا خیال ہے اگر وہ بول پاتی تو صدقہ کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ تو آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ تو جہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے وہاں اپنے والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک کرنا۔ اگر آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، تو والدہ کا تو ریپلیسمنٹ ہے خالہ، کہ آپ خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور والد کا یہ ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہ ایک چینج ہے، جب آپ اپنے اندر وہ چینج لے کے آئیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ان کو گفٹس بھی دیے، ان کے پاؤں بھی دبائے، ان کے پاس ٹائم بھی سپینڈ کیا، اور پھر اس کے بعد باقی پورا مہینہ پوچھا ہی نہ، تو ایسی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے، اور وہ پھر کیا اپنی آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی ہے، اور پھر اس میں مستقل مزاجی آتی ہے۔ تو جو بھی کام کرنا ہے وہ آہستہ آہستہ کریں تاکہ اس میں مستقل مزاجی آئے۔ فوراً سے اتنا زیادہ کام نہ کریں کہ پھر وہ بعد میں آپ چھوڑ دیں، اور چینج ہمیشہ، تبدیلی ہمیشہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ آپ دیکھیں جب موسم چینج ہو رہے ہیں، گرمی کی طرف جا رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ گرمی بڑھ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں کیا کہ آپ رضائی لے رہے تھے اور ساتھ ہی گرمی آ گئی، نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ اتنی جلدی کسی چیز کو ہضم نہیں کر پاتا، وہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا۔ ابھی بھی دیکھیں چینج آتا ہے لیکن پھر بھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی چینج آئے گا آہستہ آہستہ آہستہ، موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ہمارے اندر چینج آتا ہے، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے۔ لیکن آپ نے استقامت کے ساتھ کام کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے ضرور کوالٹی والا ٹائم ان کو دینا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی اور آخرت آپ کی بدل جائے گی۔ کوئی بھی آپ کو دعا دیتا ہے وہ آپ کو پہنچے یا نہ پہنچے، جو والدین کی دعا ہے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، ادھر بھی رہے گی، آگے بھی آپ کی مدد کرے گی۔ کہیں پہ بھی ٹف حالات ہو جائیں گے، ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ تو ماں باپ سے دعائیں کرانی ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں ضرور کرنی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر گلٹ ہوتا ہے لیکن وہ ماں باپ سے معافی بھی نہیں مانگ پاتا ہے، اس کو اپنے گناہ اتنے زیادہ نظر آتے ہیں کہ اتنی دفعہ اس نے ہرٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ معافی بھی نہیں مانگ پاتا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو کوئی چیزیں لا کے دے دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے گا، آپ کے درجات بلند کرے گا، آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، دعاؤں کا کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ انشاءاللہ کل پھر اگر صبح 6 بجے آن لائن نہ آ سکتی تو 5 بجے انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔